آغا جعفر مشتدی بہت بڑے ہمارے عارف گزرے ہیں، بہت سارے ان کے واقعات ہیں، بہت ساری کتابیں، کتاب لاہوتیان کے نام سے فارسی زبان میں لکھی کتاب ہے، اور ظاہر شاید اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. بہت بڑی عارف شخصیت تھی، بہت سارے واقعات، بڑے بڑے بزرگان، بڑے بڑے مجتہدین ان سے عقیدت رکھا کرتے تھے. ایک ان کے کلاس فیلو تھے جو آگے بڑھنے کے بعد جرمنی چلے گئے پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہیں پر کمانے لگے، وہیں پر زندگی گزارنے لگے. بڑی عقیدت تھی انہیں بھی جعفر مشتدی تہرانی سے، کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ہماری ملاقات بھی ہوئی. لیکن ایک مرتبہ جعفر مشتدی تہرانی ایران کے اندر رہ رہے تھے، اچانک جرمنی میں ان کو اپنے دوست کو کال کر کے کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہارے شہر میں تمہارے ملک کے اندر آیا ہوا ہوں، ہم سے بھی ملاقات کرنے کے لیے آؤ ہوں. تو کہتا ہے کہ میں تو بہت خوش ہوا کہ جعفر مشتدی تہرانی نے مجھے بھی یاد کیا، مجھے بلایا ہے. میں نے فوراً سے ایڈریس معلوم کیا یہ کہاں پر ہے. تو انہوں نے ایک پہاڑی کی طرف رہنمائی کی اور بتایا کہ اس جگہ سے تم گزرو گی، اور جانتے تھے وہ کہ میں اس روڈ سے پہلے گزر چکا ہوں. اسی روڈ کا مجھے ریفرنس دیا اور کہا کہ میں اس کی پہاڑی پر موجود ہوں، آؤ اگر ملاقات کر سکتے ہو تو مجھ سے وہاں پر آ کے ملاقات کرو. کہتے ہیں کہ برف باری ہو رہی تھی، رات کا وقت تھا، شدید سردی تھی، لیکن چونکہ مجھے اشتیاق زیارت تھا لہٰذا میں پہنچا ان کی خدمت میں. جو لوکیشن انہوں نے بتائی تھی میں اس لوکیشن پر پہنچا، دیکھا تو آس پاس کہیں وہ دکھائی نہیں دے رہے. میں نے یہ یقین کر لیا کہ اس کا مطلب یہ وہ اس پہاڑی کے اوپر ہوں گے. میں نے کوشش کی کہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھوں اور جاؤں میں ان سے ملنے کے لیے. میں نے چڑھنے کی اور جگہ دیکھنے کی بہت کوشش کی لیکن کہیں سے کوئی جگہ نہیں ملی. یہاں تک کہ آغا جعفر مشتدی نے کہا یا علی کہو اور اوپر آ جاؤ. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی معرفت کے ساتھ کہنا ہم سب کو خدا نصیب فرمائے. جو معرفت آدم علیہ السلام کو تھی، جو معرفت حضرت نوح علیہ السلام کو تھی، جو معرفت انبیاء کرام کو تین ہستیوں کے بارے میں کہ علی مرتضیٰ کس ذات کا نام ہے، محمد مصطفیٰ کس ذات کا نام ہے، کہا یا علی کہو اور اوپر آ جاؤ. کہتے میں نے یا علی کہا، آسانی سے میں چلنے لگا اور اوپر پہنچ گیا. میں نے دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے اور کچھ دیر کے لیے آغا جعفر مشتدی مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد خیمے میں گئے، پھر باہر نکلے اور میں خیمے کے اندر موجود تھا. خیمے میں بیٹھا ہوا تو میں نے دیکھا کہ خیمے کے اندر ایک پریشان ماں ہے اور لگتا ہے کہ ایک اس کا بیٹا ہے جو ابھی ابھی تازہ طاقت پا کر کھڑا ہوا ہے. جب وہ چلے گئے باہر تو میں نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کون ہیں، آپ کو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی دوست ہیں، دوستی ہے، جان پہچان ہے، کیوں آپ سے یہ یہاں پر ملاقات کے لیے آئے. کہنے لگی میں عیسائی ہوں، میں تو ان کو جانتی بھی نہیں. تو کہا اچھا پھر آپ نے ان کو کیسے یاد کیا. کہا میرا بچہ بیمار ہو گیا اور ایسا بیمار ہوا میں ڈاکٹروں کے پاس گئی ہوں. اور یاد رکھیے گا پہلے انسان جو ظاہری اسباب ہے اس کو فراہم کرنے کی کوشش کرے، یاد کرتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، وسیلہ تلاش کرتا رہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ جو ظاہری اسباب ہے اس کو چھوڑ دیا جائیں. ظاہری اسباب کو اپنانا یہ خود معصومین کی سیرت میں نظر آتا ہے. طبیب کو بلانا یہ خود معصومین کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے. لہٰذا ظاہری اسباب کا سہارا لینا یہ بھی ضروری ہے، خدا کو پکارنا، وسیلہ تلاش کرنا یہ بھی ضروری ہے. کہ میں نے سارے ڈاکٹروں کو دکھایا، کہیں پر کوئی علاج نہیں ہو سکا اور کہیں سے کوئی میری مشکل یہ حل نہیں ہو سکی. یہاں تک کہ میں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی طاقت اور کوئی وسیلہ نہیں ہے. میں عیسائی تھی، میں نے یا مریم کہنا شروع کیا. میں نے یا عیسیٰ کہنا شروع کیا. اے مریم مقدس میری مدد کو آئیے، اے عیسیٰ روح اللہ میری مدد کو آئیے. آپ تو زندوں کو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، میرا بچہ تو زندہ ہے، آپ اس کو شفا نہیں دے سکتے، آئیے مدد کو آئیے. کہا میں پکارتی رہی یہاں تک کہ میرا بچہ مریض سے مریض تر ہونے لگا. ایک مرتبہ میری آنکھ لگی تو بی بی تشریف لائیں جناب مریم، اور جناب مریم تشریف لائیں تو ان کے بیٹے بھی جناب عیسیٰ موجود تھے. میں نے جناب عیسیٰ کو بھی دیکھا، دونوں کی خدمت سلام پیش کیا. جناب مریم نے کہا کہ اے ہماری ایمان لانے والی مومنہ، آج کے دور میں ہماری شریعت نہیں ہے بلکہ عیسیٰ کے بعد آنے والے ایک بہت بڑی ہستی جو وہاں تجھے نورانی صورت میں دکھائی دے رہے ہیں ان کی شریعت کا زمانہ ہے.
لہٰذا تو ان کی شریعت پر آ جا، اور ایک ان کی بیٹی ہیں تو انہیں پکار، اور ایک ان کے وصی اور جانشین ہے تو ان کو پکار، اور ایک ان کے آخری جانشین جو اس زمانے کے حجت ہیں ان کا نام مہدی ہے تو انہیں پکار، بس تو انہیں پکار، تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ کہ خواب ختم ہوا، میرے ذہن کے اندر صرف 3 الفاظ تھے، یا فاطمہ یا علی یا مہدی، یا فاطمہ یا علی یا مہدی، یا فاطمہ یا علی یا مہدی۔ میں نے پکارنا شروع کیا، جب میں نے پکارنا شروع کیا نا یا فاطمہ یا علی یا مہدی، تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہستی یہاں پر تشریف لائی، اور جیسے وہ تشریف لائی تو میں نے کہا کہ آپ کیا مہدی ہیں؟ کہا کہ استغفر اللہ، میں مہدی نہیں ہوں، میں مہدی کے خادموں میں سے خادم ہوں۔ اور وہ آئے، یہی آقا جعفر مشتدی میرے بچے کے قریب آئے، اور میرے بچے کے قریب آ کر انہی الفاظ کو دہرایا کہ جنہیں میں پڑھا کرتی تھی، لیکن ایک اور لفظ بھی ادا کیا جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون سا لفظ تھا۔ انہوں نے کہا یا محمد یا فاطمہ یا مہدی، اور یہ جملہ ادا کیا، اور وہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ توجہ رکھیے گا، یہ 3 جملے کہا کہ یہ میرے سن میں آ گئے، مجھے میں نے سنائی دیے، یا محمد کہا، یا فاطمہ کہا، یا مہدی کہا، اور اٹھایا میرے بچے کو شفا مل گئی، وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب یہ شخص جو واقعہ سن رہا ہے کہہ رہا وہ مجھے چوتھے لفظ کی جو سوچی تھی، وہ چوتھا لفظ کون سا ہے کہ جو لفظ ادا کیا تو یہ مکمل ہوئی دعا، اور اس کے بعد یہ بچہ کھڑا ہوا۔ میں آیا جعفر مشتدی کی خدمت میں، اور میں نے کہا کہ وہ چوتھا لفظ بتائیے، چوتھا وسیلہ بتائیے کہ جس کو آپ نے پکارا تو یہ حاجت پوری ہوئی اور بچے کو شفا مل گئی۔ کہا میں نے ایک یا علی کہا اور کام کو ختم کر دیا۔ یا علی، ذات نبی اور نفس نبی کا نام علی ہے، اور راز خدا کا نام علی ہے، ذات خدا نہیں صفات خدا کا نام علی ہے۔